شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے. ہم نے قرآن مجید سنا، تراویح کی نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیت بہت ضروری عمل ہوتا ہے، اور خاص کر روزے کے بارے میں کہا گیا کہ رمضان کے جب روزے آتے ہیں تو آپ کو رات ہی میں نیت کرنا ہوتا ہے. نیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نیت کریں کہ کل میں سحری کروں گا، تو رات کے کسی حصے میں سحری کے وقت سے پہلے آپ کو نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. تبھی تو نیہ، اور اللہ تعالیٰ تبھی اس روزے کو قبول کرتے ہیں، خاص کر فرض روزے کے تعلق سے. تو ادھر جو ہیں ان لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ ذرا سامنے کی طرف آ جائیں. ادھر بھی بہت سارے ہیں، تو یہ بکھرے بکھرے باتوں سے کیا بات بنے. تو ذرا مجھے سامنے اگر رہیں گے تو ذرا لگے گا کہ ماشاءاللہ پورے ہمارے بھائی ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اجر عظیم دے. اور یہ جو ذکر ہم سننے جا رہے ہیں یہ صاحب قرآن کا ذکر ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ کا ذکر ہے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اگر آپ سنتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں. اس نیت سے سنتے ہیں کہ ہم عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسباق کو پڑھیں اور آپ کی زندگی کو نمونہ بنائیں. تو بہت ساری باتیں ہم نے کتاب الرحیق المختوم سے گزشتہ سال یا اس سے پہلے کی سال جو ہم ادھورا چھوڑ گئے تھے وہ مکے کی زندگی کی باتیں تھیں جو ہم سن چکے تھے. مکے کی پوری زندگی ہم نے گزشتہ درسوں میں، گزشتہ واعظ و بیان میں ہم نے سن لیا ہے. اور ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی باتیں باقی رہ گئی تھی، جس میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ آئیں گی. تو میں تمام احباب سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے بھی کہوں گا کہ آپ غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. تو بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے. ہجرت کا سفر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. راستے کی صعوبتیں، تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی. بڑا تکلیف دہ سفر تھا، اونٹ پر تھا، اور مکے سے مدینے تک کا سفر. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے گھر ٹھہرے، کبھی کسی نے دودھ پلا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا کر، جب کہ آپ کا پیچھا بھی کیا گیا، مکے کے لوگوں نے انعام کا اعلان کر دیا. اللہ کے نبی کو جو پکڑ کے لائیں گے زندہ یا مردہ، انہی سرخ اونٹوں کے انعام سے نوازا جائے گا. انعام بھی بڑا تھا. بہت سارے لوگوں نے انعام کے لالچ میں آپ کا پیچھا بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ آپ کو مدینہ منورہ تک پہنچایا. راستے میں قباء پڑتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ قباء، مسجد قباء جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں، ابھی تو سب جاتے ہیں ماشاءاللہ، پہلے عمرے پہ جانے والے بہت ایک آدھ ہوتے تھے، اور حج پر جانے والے اس سے بھی کم ہوتے تھے. اب تو ماشاءاللہ آسان ہو گیا، نہیں؟ ہفتے میں 4 لوگ جاتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ، اللہ سب کو عمرہ کرائے، سب کو حج کرائے، ہماری بھی دعا ہے. تو عمرے پر جب جاتے ہیں تو ہم مسجد قباء ضرور جاتے ہیں. مسجد قباء جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور پہلے ہم مسجد قباء جب مدینے میں پڑھتے تھے تو مسجد نبوی سے چل کر آتے تھے، کبھی ٹیکسی میں آتے تھے. اب تو ایک کوریڈور بنا دیا ہے چلنے کا.
پیدل چلنے والوں کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے، شاپنگ بھی ہے، کھاتے رہو پیتے رہو جاتے رہو. ہاں بہت اچھا ہے. معلوم نہیں ہوتا کہ کب آپ مسجد نبوی کے باہر سے نکلے کب قباء تک پہنچ گئے، کھاتے پیتے پہنچ جاتے ہیں. تو قباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء آئے تو وہ دوشنبہ پیر کا دن تھا جب مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے. ربیع الاول کی 14 تاریخ تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سپٹمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے. اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مدینے کے جو مسلمان تھے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی اب تب میں پہنچنے والے ہیں، مدینہ قباء کے حدود میں داخل ہونے والے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ قباء کے لوگوں کا کیا جوش و خروش ہوگا اللہ کے نبی کا استقبال کرنے کے لیے. کون آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے گلی میں کبھی ایک پیر آ جاتا ہے کبھی کبھار، ارے سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے گلی میں طوفان آ گیا، ارے پکڑو سنبھالو ادھر ادھر. معمولی پیر کا یہ عالم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، آپ کی آمد کا کیسے استقبال ہوگا. تو مدینے والے کہتے ہیں کہ لوگ روزانہ صبح صبح مدینے قباء کے باہر نکل جاتے، قباء کی حدود کے باہر نکل جاتے اور آپ وہ دور دیکھتے رہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے کیا. تو روزانہ قباء والوں کی یہی حالت تھی. لیکن جب دھوپ بڑھ جاتی تو لوگ گھروں کو واپس آ جاتے. اب وہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں. ایک اندازہ تھا اللہ کے نبی اب نکلے ہوں گے، اب دوپہر تک پہنچیں گے، شام تک پہنچیں گے. لوگ نکلتے اور شام میں پھر واپس آ جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لمبے انتظار تک صحابہ کرام قباء کے گاؤں کے باہر کھڑے دیکھتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، نہ دور سے کوئی پرچھائیاں نظر آئیں. لوگ واپس آ گئے. تو مدینے کا قباء کا ایک یہودی اپنے گھر کے اوپر چڑھا. اسے دور سے سفید کپڑوں میں لوگ آتے نظر آئے. اس یہودی نے چیخ مار کر کہا کہ ارے جس کا تم 3 دن سے انتظار کر رہے وہ آ رہے ہیں. کس نے بتایا؟ یہودی نے بتایا. یہودی نے بتلایا. تو کہتے ہیں ایسا تھا کہ جس سے چاندنی چھٹک رہی تھی. آپ لوگوں کا لباس ایسا تھا، ابو بکر کا اور اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، چاندنی چھٹک رہی تھی. تو اس یہودی نے کہا کہ عرب کے لوگوں، یہ تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. زور سے اپنے بلڈنگ کے اوپر سے اپنے وہ اوپر سے اس نے چیخ کر کہا. اب یہ سنتے ہی سارے مسلمان اپنا اپنا ہتھیار سنبھال لیے اور استقبال کے لیے چل نکلے. وہ زمانہ ایسا ہوتا تھا جیسے آج کے زمانے میں آپ کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو آپ اپنے کپڑے پہن لیتے ہیں، جو بھی ہے. وہ زمانے میں ویپنز پہن لیتے تھے، تلواریں لٹکا لیتے تھے. وہ استقبال کا طریقہ تھا. تو سارے صحابہ چلے. تو ایسا ہوا، ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قباء کے محلے کے سارے محلوں میں اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہو گئی، نعرہ بلند ہو گیا. بنو وہاں کے جو قبیلے تھے، بنی عمرو بن عوف، سارے قبیلے میں اللہ اکبر کی آواز سنی دی گئی. اور پھر سارے صحابہ جمع ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے ساتھ سر جھکائے آ رہے تھے. اب ایسا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کو وش کر رہے ہوں، ایسا نہیں. سارے صحابہ استقبال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سر جھکائے آ رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ پیر کا دن تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگوں کا استقبال کر رہے تھے. جو لوگ بھی ملنے آتے سب کو. یہ قباء کا مقام تھا، ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے.
قباء کا مقام تھا، قباء پہلے پڑتا ہے، بعد میں مدینہ پہنچتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ساروں کا استقبال کر رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابو بکر اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ کے رسول سمجھ رہے ہیں. لوگوں کو بھی نہیں معلوم، جو صحابہ پہچانتے تھے. جب ذرا زیادہ دھوپ بڑھنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے سے سایہ کیا. تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں. دیکھا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو دیکھا، کتنے سیدھے سادے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو اسی لیے کہتے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں. فدا کا ابی و امی، ہم سب کی جانیں آپ پر فدا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو دیکھی. تو اسی لیے جب آپ سادگی اپنائیں گے اللہ آپ کی شان بڑھائے گا. ہم مسلمان ہیں جو جھوٹی شان بتانے کے لیے شادیوں میں ادھر ادھر قرضے لا کر خرچ کرتے. نہیں، شادی شاندار ہونا، ادھر سے ادھر سے شادی ہو جانے کے بعد ان کی شادی ہوتی، وہ قرضے ادا کرتے شادی ہو جاتی. تو آدمی کو سیدھا سادہ ہونا چاہیے. کون کھا کے تمہیں یاد رکھتا ہے؟ کھا کے وہیں کاڑی کر کے نکال کے پھینک دیتے. وہ پھینکتا نہیں، ویسے پھینک دیتا. نہ تو تمہارا ڈریس یاد رکھتا ہے، نہ تمہارے ڈشز یاد رکھتا ہے. اسے دوسرے دن اگلی شادی میں جانا ہوتا ہے. وہ آپ کی کوئی چیز یاد نہیں رکھتا کہ آپ شادی میں کیا پہنے تھے، آپ کیا کھلائے تھے، کیا کھائے تھے. تو اسی لیے جھوٹی شان اور لوگوں پر خامخواہ روب ڈالنا، اپنا اسٹیٹس بتانا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اللہ کے نبی کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی سادگی ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر قباء نے کبھی نہیں دیکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کلثوم بن ہدم کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. ہم نے اس سے پہلے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا تھا. بہت ساری امانتیں ان کے حوالے کی تھی کہ یہ امانتیں مکے والوں کی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے نکل جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دن تک مکے میں ٹھہرے رہے، لوگوں کی امانتیں واپس کی، اور اس کے بعد پیدل چل کر قباء پہنچے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکے سے مدینہ کتنا دور ہے. اونٹنی بھی ان کے پاس نہیں تھی، پیدل چلے ہیں مکے سے مدینہ تک، اور قباء میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ اندازہ لگے آج کتنے کلومیٹر پڑتا ہے مکے سے مدینہ ادریس بھائی؟ تو آپ آج کے حساب سے لگا دیں. آج کے حساب سے جو ایک دم ہائی وے ہے تو وہ شارٹ پڑتا ہے، لیکن وہ زمانے کے حساب سے جب سڑک نہیں تھی، پگڈنڈیاں تھیں، پہاڑ پتریلے بڑے بڑے پتھر تھے، کیسے دھوپ کا زمانہ تھا، ان لوگوں نے کیسے سفر کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اندر مدینہ جانے سے پہلے کئی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. علماء کا اختلاف ہے کہ کتنے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رہے. تو کسی نے کہا کہ 4 دن رہے، کسی نے 10 دن رہے، کسی نے کہا کہ 12 دن رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں رہ کر پہلی مسجد بنائی گئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے. تو کہتے ہیں
کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قباء سے جب مدینے کی طرف چلے تو وہاں ایک آپ نے دیکھا ہوگا مسجد الجمعہ، راستے ہی میں جمعرات کو چلے تھے، جمعے کا وقت ہو گیا تو وہاں ایک مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دی. آج وہ مسجد ہے، مسجد الجمعہ کے نام سے قباء اور مدینے کے بیچ میں ایک مسجد پڑتی ہے. اللہ کے وہاں جمعہ پڑھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے. جیسے شیخ محترم نے یہاں لکھا ہے اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع، انصار کی بچیاں یہ قصیدہ گانے لگی اور مدینے کے گلی کوچے میں تقدیس و تحمید کے کلمات گونج رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، وہ بچیاں گا رہی ہیں وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینے میں ہر ایک کی آرزو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر قیام کریں. اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی ان کے گھر مہمان نہ بنے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے آج کے زمانے میں آدمی اتنی محبت، میری ساری دولت چلی جائے اللہ کے نبی کو میں آنکھ سے دیکھ لوں. اگر یہ تڑپ کسی کے اندر پیدا ہو، اس سے بڑھ کر کیا ہے. وہ زمانے میں لوگ ہر ایک کی تمنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے مہمان بن جائیں. جس گلی سے اللہ کے نبی کی اونٹنی گزرتی، لوگ اللہ کے نبی کی اونٹنی کی رسی پکڑ لیتے، ارے ہم اس اونٹنی کو اپنے گھر لے جائیں گے، اللہ کے نبی سوار ہیں. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، میری اونٹنی کو چھوڑ دو. فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، میری اونٹنی کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں قیام کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چھوڑ دی گئی اور بالکل اونٹنی وہیں بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے. اللہ کے حکم سے اونٹنی وہیں بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے. تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نہیں اترے، تھوڑی دیر بیٹھی، پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی، پھر تھوڑے دیر آگے گئی، پھر پلٹ کر واپس آئی، جہاں پہلے بیٹھی تھی وہیں بیٹھ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محلہ تھا بنو نجار کا محلہ جو آپ کا ننیحال تھا. اور نانی کے گھر سے لوگوں کو بڑی محبت ہوتی ہے، کبھی دادی کے گھر سے بھی زیادہ نہیں، دادی کے گھر سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں، وہ اونٹنی جہاں بیٹھی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال کا محلہ ہے. بس وہ اونٹنی کو اللہ نے توفیق دی تھی کہ وہ وہاں بیٹھتی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کے گھر والے آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اونٹنی تو یہاں بیٹھی ہے، ہم آپ کے ننیحال ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلی. اب اسی بیچ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا. کجاوا کہتے ہیں سیٹ کو، اونٹنی کا جو سیٹ ہوتا ہے، اٹھا کر سیدھے وہ اپنے گھر لے گئے. بولے اللہ کے نبی سب سے قریب میرا گھر ہے اور یہ آپ کے اونٹنی کا کجاوا ہے میرے ہاتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، میرا کجاوا انہوں نے اٹھا لیا ہے، اب مجھے کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں، میں تو اب ان کے ساتھ چلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلنے لگے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے. ادھر اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی، انہوں نے اونٹنی کی رسی پکڑی، وہ اونٹنی ان کے ساتھ چلی گئی. اللہ کے نبی کی اونٹنی ایک صحابی لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے. اسی لیے صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا گھر اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان، یہ رہا میرا دروازہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بن گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ میرے لیے قیلولہ کا انتظام کرو۔ قیلولہ یعنی دوپہر کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کا جو موقع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے قیلولہ کا انتظام کرو۔ قیلولہ دوپہر کے بعد، ظہر کے بعد، کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سنت ہے، قیلولہ کرو۔ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، لیکن قیلولہ ہونا چاہیے شارٹ میں۔ اب وہ مغرب تک قیلولہ ہو جائے تو مشکل ہے معاملہ۔ آدمی جب سوئے تو اتنا لمبا سو جائے کہ عصر بھی چلے جائے، کبھی مغرب بھی ہو جاتی، اتنا ایسا قیلولہ نہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہمان ہیں، اور آپ کی بیوی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد مکے سے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد اسی قافلے میں آپ کی بیوی سودا بنت زمعہ، ام المؤمنین فاطمہ، اللہ کے نبی کی بیٹی، ام کلثوم، حضرت علی تو پہلے آ گئے تھے، ام کلثوم آپ کی بیٹی، فاطمہ آپ کی بیٹی، اسامہ بن زید، ام ایمن، یہ سارا ایک گروپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد آ گیا، اور ان سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر اپنے ساتھ لے آئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی۔ انہوں نے جانے نہیں دیا، بولا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتی۔ اب بیوی کو اپنے شوہر کی بات ماننی پڑتی ہے۔ وہ وہاں رہ گئیں، نہیں آ سکی، بعد میں آئیں، وہ الگ قصہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہم آپ کو بتائیں گے جب اسی میں آئے گا کہ کیسے زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کو جو کافر تھے کیسے پناہ دی، کیسے وہ اسلام لائے، یہ ساری چیز بعد میں ہم سنیں گے۔ تو یہ سارا قافلہ، تو ابو العاص جنگ بدر کے بعد وہ واپس آئے تھے۔ تو اب جب یہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں تو دیکھیے مدینہ آنے کے بعد ان کی کیا حالت ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار آ گیا۔ ابھی بھی آپ مکے سے مدینہ جاتے ہیں تو کبھی کسی کو بخار آ جاتا ہے۔ کہا کہ آب و ہوا کچھ ایسی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ابو بکر کو بخار آ گیا، حضرت بلال کو آ گیا، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابا کا حال دریافت کرتی تھی کہ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ہر آدمی اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، لیکن موت اس کے جوتی کے یا چپل کے بیلٹ سے قریب رہتی ہے، یعنی موت اتنی قریب ہوتی ہے، لیکن آدمی اپنے اس میں ہے کہ میں رہوں گا، ایسا اتنے سال جیوں گا، لیکن موت ہمارے بہت قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ہمیشہ مکہ یاد آتا۔ جیسے کبھی آپ چنئی سے بنگلور چلے جائیں تو بنگلور جا کے سوچتے آہا میں تاشا مکان میں رہتا تو وہاں جاتا پھال کھاتا، یا جاتا ویل کھاتا، وہاں جاتا سیخ کھاتا، نہیں تو آپ جیسے سوچنے لگتے ہیں ویسے ہی حضرت بلال بھی سوچتے تھے۔ مدینہ تو چلے گئے، لیکن مدینہ پہنچ کر کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلتا بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنت وهل یبدون لی شامت وطفیل۔ مدینہ پہنچ کر مکے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کاش میں کبھی مکے کی وادی میں کبھی جا کر رات گزار سکوں، زندگی گزار سکوں۔
معلوم نہیں جاتا کہ نہیں کہ پھر مکہ میں مکہ یاد آ رہا ہے ان کو، مدینہ پہنچے ہیں اور میرے آس پاس وہ گھاس ہوتی جو مکے میں اگتی ہے، اذخر، اور وہ جلیل جو گھاس ہیں اس گھاس کو یاد کر رہے ہیں، اور کیا کسی دن میں مجنہ کے پانی کے چشمے پر پہنچوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل وہ دو پہاڑیاں نظر آئیں گی جو مکے میں ہیں۔ کیا کیا یاد کر رہے ہیں انہوں؟ مکے کے پہاڑیوں کو یاد کر رہے ہیں، مکے کے پانی کے چشموں کو یاد کر رہے ہیں، مکے کے گھاس کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ حضرت بلال ہیں جو مدینہ پہنچ کر بھی مکے کی محبت کو بھلا نہیں سکے۔ ہوتا ہے آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں بڑا ہوتا ہے، وہاں کی گلیاں، وہاں کی یادیں اسے نہیں چھوڑتی، وہ ہمیشہ یاد کرتا رہتا، خوابوں میں بھی وہی دیکھتا رہتا، بہت دور چلا جائے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے گا، لیکن سارے خواب اسے اپنے پرانے ہی نظر آئیں گے۔ یہی باتیں ان کے ساتھ ہوئی۔ تو کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ مکے کو جیسے تو نے ہمارے لیے محبوب بنا دیا ہے، یا اللہ مدینے کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے، مدینے کی فضا کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا کی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ مدینے کے جو سا یعنی تولنے کا جو یہ ہے، سیر بولتے نہیں، پہلے سیر سے تولتے تھے، سیر ایسے ہوتا تھا، جیسے گدہ بولیں گے، کیا بولیں گے آپ لوگ؟ چاول دال کو تولتے نا، کیا بولتے ہیں اسے؟ ہاں پہلے تھا، اب تو نہیں ہے، نہیں پہلے اس میں ڈال کے ایک سیر کے حساب سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ اس میں برکت آ جائے، سا غلہ تولنے کا جو یہ ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ یہاں جو بخار ہے اس بخار کو تو جحفہ مقام پر منتقل کر دے، یعنی آس پاس کے علاقوں میں منتقل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور سارے حالات مدینے کے بدل گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مرحلہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں، مدینے کے حالات سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازگار ہو گئے۔ اب رہی بات مدنی زندگی کی، یہاں سے مدنی زندگی کے حالات شروع ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدینے کی لائف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا، بات ختم کروں گا انشاءاللہ، کل سنیں گے، لیکن صرف مختصر بتا دیتا ہوں اس لیے کہ ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مدنی زندگی کے جو حالات ہیں وہ پورے حالات 3 حصوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جس میں مدینہ پہنچنے کے بعد بھی فتنے اور طرح طرح کے اضطرابات کھڑے کیے گئے، اور اندر سے رکاوٹیں پیدا ہوئی، باہر سے دشمن ڈرانے لگے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں، لیکن باہر سے دشمن ڈرا رہے ہیں، اندر سے منافقین بھی کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ 6 سن ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد بھی 6 سال تک مسلسل جد و جہد کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے نبردآزما ہونا پڑا 6 سال تک، صلح حدیبیہ تک۔ دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرست قوم کے ساتھ صلح صفائی کر لی، مکے والوں کے ساتھ صلح حدیبیہ ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ اور یہ کب تک چلا؟ جب تک کہ مکہ کیپچر نہیں ہوا، مکہ فتح ہوا تو یہ بات بھی ختم ہو گئی، اب کسی سے ڈرنے کی، صلح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سارا مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ 8 سن ہجری کا موقع ہے، 6 سال تک ایسا ہوا، 8 سال کے بعد مکہ آنے کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا۔
یعنی مدینہ آنے کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا۔ تیسرا مرحلہ مدینی زندگی کا وہ ہے جب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، جیسے آپ نے سورۃ اذا جاء نصر من اللہ اذا جاء نصر اللہ جس میں آپ نے پڑھا کہ اللہ کی مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آئی کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوج در فوج آنے لگے، قافلوں کی شکل میں مسلمان ہونے لگے، یمن سے، ادھر سے، ادھر سے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کے آخر تک چلتا رہا، یعنی 11 ربیع الاول تک، یعنی 11 سن ہجری، یعنی 11ویں سال تک۔ تو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال تھے 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا۔ مدینہ پہنچنے کے 1 سے 6 سال تک کا عرصہ اضطرابات، پریشانیاں، رکاوٹیں، جد و جہد میں گزرا، اور پھر 8 سن ہجری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کا موقع ہو گیا، اور تو یہ چلا جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہوا، اور جب مکہ فتح ہو گیا اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بڑھ گئی ہے، تو لوگ مسلمان ہونے لگے اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ ہجرت کے وقت مدینے کے کیا حالات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ظلم اور اجتہاد کی چکی میں پیسے گئے، لیکن جب مدینہ آئے تو اب مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بادشاہ تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طاقت تھی، صحابہ کرام ساتھ تھے، ساتھ دینے والے تھے، لیکن پھر بھی مدینے کے کچھ لوگ آئے تھے انصار، کچھ مسلمان بھی تھے، لیکن مدینے میں منافق بھی تھے، مدینے میں یہودی بھی تھے۔ تو ایسے سارے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سلوک کیا، ان سے کیا کیا خطرات اسلام کو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان سے مسلمانوں کی حفاظت کی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینے کی کیا حالات ہیں، کیسے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کیسے کیا، انصار کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، منافقین کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے تھا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیرت سننے اور اچھی باتوں پر، جو سیرت جو ہماری رہنمائی جس سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر اپنی زندگی میں اسوہ بنانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔